السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم لوگ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت و اہمیت، شان نزول پڑھ چکے ہیں، جس میں مختلف سورۃ الفاتحہ کے نیم اور شان نزول اور اس کے بارے میں کہ یہ دم کی جانے والی سورت اور ان کے ناموں کی جو مناسبت ہے وہ ہم پڑھ چکے۔ اور پھر مزید یہ کہ یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ علماء تفسیر نے اس کو مختلف مضامین میں تقسیم کیا ہے۔ وہ تقریباً جو مضامین ہیں وہ پانچ یعنی کہ اقسام پہ مشتمل ہیں۔ ان میں تذکیر باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تذکیر بالعالم اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا بیان جو انسانی زندگی اس کی بقا کے لیے ضروری ہیں، اور اس میں زمین و آسمان، چاند، سورج اور ہواؤں اور بادلوں وغیرہ کا ذکر سب کچھ آ جاتا ہے۔ پھر تذکیر بایام اللہ یعنی مخلوق کے ساتھ واقعات اور حادثات، اور اس میں قصص الانبیاء اور نافرمانی کی بنا پر ہلاک شدہ قوموں کا تذکرہ۔ پھر تذکیر بالموت وما بعدہ یعنی موت کے بعد آخرت کے احوال، اس میں اللہ کے ہاں بعث پرس اور جنت و دوزخ کے تمام احوال شامل ہیں۔ پھر فورتھ پہ علم الاحکام یعنی احکام شریعت، تذکیر بعالم اللہ اور تذکیر بعد الموت۔ سب کا مقصد حقیقی یہی ہے کہ ان کے ذکر سے انسان کو اللہ کے سامنے جھکنے، اللہ کی جو رضا اور رغبت وہ حاصل ہو جائے اور احکام شریعت کا پابند ہو جائے۔ اور علم المحاسمہ یعنی کہ یہ 5ویں نمبر پہ علم المحاسمہ کا یہ مطلب یعنی کہ گمراہ فرقے جو ہیں ان کی عقائد باطل کا رد کرنا۔ تو یہ ہم لوگ پڑھ چکے۔ انشاءاللہ العزیز آج سورۃ الفاتحہ کا سٹارٹ کریں گے، یعنی کہ آج بسم اللہ کی تفسیر دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ حیران ہوتے ہوں کہ بسم اللہ ہی کیوں کہا، کیونکہ پچھلے بھی لیسن میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم بسم اللہ کی تفسیر دیکھیں گے۔ تو پیاری بہنوں، عموماً تسمیہ کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں بسم اللہ کے لیے۔ تسمیہ اردو میں کہا جاتا ہے، لیکن جو بسم اللہ ہے وہ عربی میں بسم اللہ کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج انشاءاللہ العزیز بسم اللہ کی تفسیر ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ مکی سورت ہے، تو یہ مکہ کے ابتدائی یعنی کہ جو صورتیں نازل ہوئیں ابتدا میں ہی اس سورت کا نزول ہوا۔ یہ جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہی بار مکمل سورت نازل ہوئی، تو اس لحاظ سے یہ شروع سٹارٹ کی صورتوں میں سے ہے اور 5ویں نمبر پہ اس کا نمبر ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، سات نام اللہ کے۔ بسمی نام، با کا ساتھ، بسمی سات نام اللہ، اللہ کے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن بھی مبالغہ کا صیغہ ہے اور الرحیم بھی، لیکن جو الرحمن ہے یہ زیادہ مبالغے کے لیے یوز ہوا ہے۔ ویسے تو جو تشدید ہے یہ دونوں مبالغے کے لیے ہیں۔ الرحمن یعنی کہ بہت ہی نہایت ہی رحم کرنے والا، بہت ہی مہربان، سب سے بڑھ کے مہربان۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے بہت کیئرفل ہوتی ہے، سب سے بڑھ کے محبت کرنے والی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک باپ جو ہے اس کی نسبت ماں زیادہ محبت اور کیئرفل ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ رب العالمین ہیں
وہ سب سے بڑھ کے انسان کے لیے مہربان ہیں۔ ایک ماں بھی اتنی مہربان نہیں جتنا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ پیار اور شفقت کرنے والے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن میں بھی آتا ہے ایک اور مقام پہ کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے شکایت والا انداز میں بات کرتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے۔ تو اللہ نہیں چاہتے کہ بندوں کے ساتھ ظلم کریں۔ جب انسان اللہ کی حدود کو راس کرتا ہے پھر اللہ رب العزت ان کو سزا اور عذاب سے دوچار کرتے ہیں۔ جس طرح کہ عموماً ہمارے معاشرے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں، لیکن یہ شاید ایک محاورتاً بات کی جاتی ہے۔ میرے تک آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں گزری میری نظروں سے کہ کوئی ایسی حدیث ہو جس کے اندر یہ ذکر ہو کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں۔ خیر، ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ تھا مختصر ترجمہ بسم اللہ کا۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ عموماً اس طرح بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پڑھا کہ یہ سب مثانی ہے، 7 آیتوں پہ مشتمل ہے سورۃ الفاتحہ اور بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ تو اگر اس کے اندر دیکھا جائے تو بسم اللہ کو اگر شامل نہ کریں تو پھر 6 آیات مبارکہ بنتی ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے۔ عموماً جو پاکستانی مصحف ہیں ان میں کیا ہے کہ لاسٹ پہ آگے دائرہ بنا کے تو 5 کا حصہ لگایا جاتا ہے، گویا کہ یہاں تک یعنی کہ ایک آیت کو شارٹ کر کے اس کو 2 آیتیں بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ 2 آیتیں ہیں۔ اس لحاظ سے ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورت کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ کی جو 7 آیات ہیں وہ بسم اللہ سے ہی مکمل ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے اندازہ لگاتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ بسم اللہ سٹارٹ کرتے تھے، اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ اب یہ سورت کمپلیٹ ہو گئی ہے یا پھر نیکسٹ سورت سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے بسم اللہ پڑھنے کا انسان کو حکم دیا ہے۔ جس طرح کہ امام مفسر طبری فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے تمام کاموں میں، تمام اہم امور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی، اس کی صفات عالیہ کا ذکر کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے ہر کام سے پہلے، گویا کہ اپنی گفتگو کا آغاز یا اپنے خطوط کا آغاز یا پھر اپنی کتابوں کا تمام ضروری کاموں میں سب سے پہلے جو ابتدا ہوگی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہوگی۔ اور اگر ہم کھانا کھانے سے پہلے کیا ہے کہ اس وقت بھی بسم اللہ پڑھیں گے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ربیب تھے عمر بن ابو سلمہ، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اے بچے بسم اللہ پڑھ کر
اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ، یعنی کہ برتن کے ادھر ادھر ہاتھ نہیں چلانا بلکہ اپنے آگے سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ اور جب ہم کھانا کھائیں گے اس وقت جسٹ بسم اللہ ہی پڑھیں گے، مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جو بھی ہم کام کریں گے وہ سنت سے ثابت ہے وہی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے، یا پھر اگر آپ نے حکم بھی دیا تو پھر بسم اللہ ہی کا حکم دیا۔ تو ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ سے آغاز کریں گے۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، اسی سے مل کر 7 آیت مبارکہ یہ بنتی ہیں۔ اور اسی طرح جب جو بھی سورت نازل ہوتی اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نازل ہوتی، اس لحاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کے ساتھ مل کر سورت مکمل ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ جب ہم سورت کا سٹارٹ کریں گے اس وقت تعوذ تو پڑھیں گے، کیونکہ ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو اسی طرح پھر نیکسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی باری آتی ہے، تو سورت کا آغاز کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی۔ جسٹ ایک سورت ہے سورۃ التوبہ کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی۔ تو جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے اس کام میں برکت ہوتی ہے، وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر واش روم میں بھی جا رہے ہیں تو دعا پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعا پڑھیں گے۔ اسی طرح گھر سے جا رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو اس وقت بھی بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر دعا مکمل کر کے باہر جائیں گے۔ اسی طرح اگر گھر میں داخل ہو رہے ہیں اس وقت بھی دعا کے شروع میں کیا ہے بسم اللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مزید اگر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر نیکسٹ باقی ہم بات کریں گے، ورنہ انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، سبق لازمی سنایا کریں، مشکل نہیں ہوتا، بس تھوڑا سا سمجھ کے اگر لکھ لیں تو پھر آسانی کے ساتھ آپ سنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔